وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات اساتذہ کرام، عزیز طلباء، آج یوم جمہوریہ ہندوستان کی تاریخ میں دو دنوں کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ ایک یوم آزادی 15 اگست اور دوسری یوم جمہوریہ 26 جنوری۔ یہ ملک ہر دور ہر زمانے میں اپنے وقار اور اپنی عظمت کی داستانیں بیان کرتا ہے۔ تاریخ ایک آئینہ ہے جسے سامنے رکھ کر قومیں اپنے ماضی اور حال کا موازنہ کرتی ہیں، اور ماضی اور حال کے موازنے ہی سے مستقبل کی راہیں ہموار ہوتی ہیں۔ جن قوموں کا ماضی تاریخ ہے، ان کی تاریخ جہالت کے تاریک پردوں میں گم ہے، ان کے لیے مستقبل کی راہیں مسدود ہو جایا کرتی ہیں۔ ہمارا ماضی کی تاریخ انتہائی تابندہ اور روشن ہے، اس لیے ہمیں یہ حق پہنچتا ہے اپنے مستقبل کی راہوں کو سنوارنے کا، متعین کرنے کا اور ترقیات کے راستوں پر گامزن ہونے کا۔ ہندوستان کی تاریخ میں ایک منحوس دور ایسا آیا ہے کہ جب یہ ملک انگریزوں کی غلامیت کی بیڑیوں میں جکڑ دیا گیا تھا۔ پورا ملک غلام تھا۔ انگریز تاناشاہ بلا شرکت غیرے اس ملک کے حکمراں تھے۔ تاریخ تو یہ کہتی ہے کہ 800 سالوں تک اس ملک میں مسلم حکمرانوں کا اقتدار رہا، لیکن انگریز یہ اتنی عیار اور مکار قوم ہے کہ اس کی عیاری اور مکاری ہمارے بھولے بھالے حکمرانوں کے سامنے پوشیدہ رہی، اور یہ اپنی عیارانہ چالوں کے ذریعے اس ملک کے اقتدار پر قابض ہو گئے۔ 1601 عیسوی میں سب سے پہلے انگریزوں کا قافلہ ہندوستان کے سمندر کے ساحل پر لنگر انداز ہوتا ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کا قیام عمل میں آتا ہے، اور اسی کمپنی کو قائم کرنے کے ارادے سے اپنے آپ کو اس ملک کے حکمرانوں کے سامنے انہوں نے پیش کیا۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے دور تک ان کا اقتصادی اور تجارتی مرکز یہاں قائم رہا۔ اس وقت تک ان کی سرگرمیاں اقتصادی اور تجارتی سرگرمیوں تک ہی محدود رہی، لیکن ان کے بعد ملک کی وحدت کا شیرازہ منتشر ہوا، حالات بگڑے، اور پھر ان بھورے بندروں کو اس ملک میں آہستہ آہستہ اپنا قدم جمانے کا موقع ملا۔ ان کی وہ ناپاک سازشیں، وہ گندے منصوبے، وہ نجس پلاننگیں جنہیں لے کر ہندوستان کی سرزمین پر انہوں نے قدم رکھا تھا، اب تک یہ چھپائے ہوئے تھے، لیکن ان کو موقع ملا اور آہستہ آہستہ اس ملک پر قابض اور دخیل ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس ملک کو انہوں نے غلام بنا دیا۔
پورے ملک پر ان کا اقتدار، اور یہ وہ دور ہے کہ نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا کے اکثر حصے پر ان کا اقتدار۔ ان عیاروں کو کبھی یہ تصور بھی نہیں تھا کہ کبھی ان کے ہاتھوں سے ہندوستان کی حکمرانی چھنے گی، ہندوستان آزاد ہوگا، اور جس کے نتیجے اور صلے میں پوری دنیا کے اندر آزادی کی تحریکیں چلیں گی، اور پھر ہم خالی ہاتھ ہو جائیں گے، دنیا سے ہمارا اقتدار چھن جائے گا۔ کبھی ان کو احساس نہیں تھا، لیکن نہیں، اتقوا من فراست المؤمن فإنه ينظر بنور الایمان۔ ہمارے اکابر نے، ایمان کے مردانوں نے ان کی ان عیاریوں کو بھاپ لیا۔ آج جو بات مشہور ہے، 1857 سے آزادی کی لڑائی کا آغاز کیا جاتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک سازش کے تحت 1857 کا نام لیا جاتا ہے، ورنہ سچائی یہ ہے کہ آغاز جدوجہد آزادی کا 1757 سے ہوا۔ 1757 سے لے کر کے 1857 تک یہ 100 سال کا جو عرصہ ہے، اس عرصے پر سازش کے طور پر 23 چادریں ڈالی گئیں، غبار ڈالے گئے تاکہ حقائق پوشیدہ رہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان 100 سالوں میں مسلمانوں کے علاوہ دوسری کوئی طاقت ان کے ساتھ نبرد آزما نہیں ہے۔ تنہا ایک طرف ہمارے اکابر و اسلاف تھے، اور دوسری جانب انگریزی توپ و تفنگ تھی، ان کی قوت تھی، ان کا تاناشاہی نظام تھا۔ 1757 میں سب سے پہلے بنگال کے سراج الدولہ نے ان کے خلاف تحریک شروع کی اور آواز اٹھائی۔ 1857 تک ایک 100 سال کا عرصہ ہوا۔ یہ جنگ و جہد آزادی کا دوسرا دور شروع ہوا۔ پہلا دور 100 سالہ دور وہ گزر چکا۔ اب اس دوسرے دور سے برادران وطن کی بھی اس تحریک آزادی میں شرکت۔ اس کے بعد بھی، اور یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں، دنیا یہ جانتی ہے، اور یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ یہ ملک ہم سے چھینا گیا۔ جس وقت انگریز اس ملک میں آئے، اس وقت سے لے کر اور جس وقت اس ملک پر انگریز دخیل ہوئے، ہماری حکومت بلا شرکت غیرے ہمارا اس ملک میں اقتدار تھا۔ اقتدار جن سے چھینا جاتا ہے، ظاہر ہے ان کو درد ہوگا، ان کو احساس ہوگا، وہ سب سے پہلے میدان سنبھالیں گے۔ اور اسی حقیقت کے تحت سب سے پہلے تحریک جدوجہد آزادی کے پہلے دور میں بھی جو 100 سالہ دور ہے، ہم ہی رہے ہیں، اور اس کے بعد 1857 سے جو دوسرا دور آزادی شروع ہوتا ہے، دوسری تحریک شروع ہوتی ہے، اس میں بھی سر فہرست ہمارا ہی سب سے پہلے۔ اس کے بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک آزادی کی اصل داغ بیل ڈالی۔ سب سے پہلا جہاد آزادی کا فتویٰ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے دیا۔ شاملی کی جنگ، پلاسی کی جنگ، اور جتنی بھی جنگ ہے، جلیان والا باغ ہے، ان سب کی تاریخیں آپ کے سامنے ہیں۔ انہیں اٹھا کر دیکھیے تو آپ کو احساس ہوگا کہ سب سے زیادہ خون اس مٹی میں ہمارا پیوست ہے۔ ہندوستان کی سرزمین اگر جہاد آزادی کے متوالوں کے خون سے رنگی ہوئی ہے، سرخ ہے، تو اس میں سب سے زیادہ ہمارا خون پیوست ہے۔ لیکن یہ سچائی ہے
کہ برادران وطن نے کندھے سے کندھا ملایا، ساتھ دیا، ہر موڑ پر ساتھ رہے۔ جب ساتھ میں مل کر کے ہماری تحریکیں شروع ہوئیں تو ہم کو اور قوت ملتی چلی۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے متعصب متاخرین مورخین NCERT کے ذریعے اور دوسرے ذرائع سے ہندوستان کی تاریخی کتابوں کو بدل دیں، آزادی کے چیپٹر کو بدل دیں، یہ ان کا کام ہے۔ لیکن انڈیا گیٹ جو دلی کی سرزمین پر آج بھی موجود ہے، اس پر آزادی کے متوالوں اور شہیدوں کا نام کندہ کیا گیا ہے، جس میں 60% نام صرف اور صرف ہمارے اکابر اور مسلمانوں کے ہیں، علماء۔ اس کو نہیں مٹا سکتا، لیکن کوئی بعید نہیں موجودہ حکومت سے جس طریقے سے اس ملک کو ہندو راشٹر بنانے کی سازش عمل میں لائی جا رہی ہے، اس کو گرا سکتے ہیں، اس کو مٹا سکتے ہیں، اس کے حروف کو ختم کر کے دوسرے دلالوں کا نام لا سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس ملک میں اب ہو سکتا ہے۔ جی ٹی روڈ جو شہنشاہ سوری کا بنوایا ہوا روڈ ہے، روڈ کا تصور اس ملک کے مسلم حکمرانوں نے دیا ہے۔ ایسا اتنا بڑا روڈ تاریخ میں اس سے پہلے نہیں ملتا۔ میں نے اس روڈ کی آخری حد تک جا کر کے دیکھا ہے، پیشاور تک یہ روڈ گیا ہے ہندوستان سے۔ اور میں جس وقت سن 83 میں پاکستان گیا تھا، پیشاور گیا تھا، تو میں نے اس روڈ کی اصلی حقیقت کو دیکھا۔ ابھی تھوڑا سا نمونہ اس وقت تک موجود تھا۔ اس روڈ پر جتنے بھی درخت تھے، کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس میں کسی عالم مجاہد آزادی کا سر لٹکتا ہوا نہ ہوا۔ پھانسی۔ مراد آباد میں آج ایک مقام ہے جسے گل شہید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہاں ایک درخت ہے۔ اس درخت کی یہ تاریخ ہے کہ 21 علماء کو ایک ساتھ اس درخت پر پھانسی دی گئی۔ معمولی قربانیاں ہمارے اکابر نے نہیں کی۔ عزیزو، تم کون ہو، کیا ہو، تمہاری منزل کیا ہے، تم کو اس احساس کے ساتھ جینے کی ضرورت ہے۔ تمہارے اکابر نے، اس ملک کے جیالے سپوتوں نے اس ملک کی مٹی کو آزاد کرنے کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، قیامت کے صبح تک ایسی قربانیوں کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ انگریز رائٹر ٹامسن خود اپنا چشمدید مشاہدہ لکھتا ہے کہ دلی کی حکومت نے خیمہ لگا رکھا تھا، میں اس خیمے میں بیٹھا، مجھے بدبو محسوس ہوئی، میں نے دیکھا جا کر تو اس خیمے کے پیچھے آزادی کے متوالے علماء آگ کی نظر ہے، جلائے جا رہے ہیں، زندہ جلائے۔ ٹامسن پھر لکھتا کہ پھر میری ہی نگاہوں کے سامنے 40 علماء کی کھیپ لائی گئی اور ان کو آگ کی نظر کر دیا گیا اور جلا دیا گیا۔ ان کا جرم کیا تھا؟ انہوں نے آزادی کی آواز بلند کی تھی۔ ایک آزادی کے متوالے کی سزا یہ تھی، مسلمان متوالا، اس کی سزا یہ تھی کہ توپ کے دہانوں پر اس کے جسم کو باندھ دیا جاتا اور اس کے پاس نیچے سے فائر کیا جاتا، اس کے جسم کے پرخچے آسمان کی فضاؤں میں پھینکتے تھے اور اس کے خون بارش کی طرح برستے تھے۔ یہ ایک آزادی کے متوالی کی سزا۔ کتنی قربانیاں ہمارے سپوتوں نے، ہمارے جیالوں نے دی ہیں، اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی، حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین المدنی، مولانا عبد الرحمن سہاروی، مولانا عبید اللہ سندھی، یہ وہ جیالے ہیں جنہوں نے ایک تاریخ رقم کی۔ اسیران مالٹا کی جیل میں دوسرے ملک میں جا کر
تو ہمارے آقا کی طرف پورا ترجمہ شیخ الہند مالٹا کی جیل میں مرتب کیا گیا. حضرت مدنی حمام میں غسل کیا کرتا تھا. اتفاق سے ایک آدھ مرتبہ باہر غسل کرنے کی نوبت آ گئی تو جس پر ایسے داغ تھے جسے دیکھا نہیں جا رہا. لوگوں نے پوچھا حضرت یہ کیا چیز ہے؟ کہا اسی لیے میں باہر نہیں ہوں. یہ وہ داغ ہے جو مالٹا کی جیل میں انگریزی حکومت کی طرف سے ہم کو سزائیں دی جاتی تھی اور کوڑے برسائے جاتے اور ہم پر مظالم ہوتے تھے. عزیزو، بڑی عجیب تاریخ ہے. اس مختصر سے وقت میں اس تاریخ کو بیان نہیں کیا جا سکتا. ہمارا خون سب سے زیادہ بہا. یہی وجہ ہے کہ آج کچھ بھی ہوتا ہمارا ملک ہے. اس ملک کی مٹی سے ہمیں درد، ہمیں دکھ ہو. لیکن عزیزو، آج کی برسر اقتدار حکومت ہماری تاریخ مٹانے پر تلی. 23 جنوری سبھاش چندر بوس کا یوم پیدائش. سبھاش چندر بوس جیسا جیالا مجاہدین آزادی میں سر فہرست، اتحاد کا ایک عظیم علمبردار تھا. یہی وجہ تھی کہ آزاد ہند فوج بنائی گئی جس میں تقریباً 40 سے 45% مسلمان سپاہی رہے اور ان کا بہادر کمانڈر جنرل شاہ نواز احمد ہی ان کا دست راست تھا. ان کی دوررس نگاہوں نے ان حالات کو دیکھا تھا کہ اس ملک میں ایسے ناقابل اندیش حکمران آزادی کے بعد آ سکتے ہیں جو آزادی کی اس خواب کو بالکل مٹانے کی کوشش کریں گے، ہمارے اتحاد کو پارا پارا کر دیں گے، ملک کے اقتدار پر قابض ہو کر کے آزادی کی تاریخ مٹانے کی کوشش کریں گے. یہی وجہ کہ اس جیالے نے 1945 میں اپنے آپ کو روپوش کر لیا اور آج تک اس کی موت ایک معمہ بنی ہوئی ہے. کوئی نہیں بتا سکتا کہ سبھاش چندر بوس کہاں، کس وقت، کن حالات میں دنیا سے رک سکتے. انہوں نے ان ناہنجاروں کا سامنا کرنا مناسب نہیں سمجھا، پسند نہیں، اس لیے وہ روپوش ہو گئے. اس طرح کے لوگ. یہ آزادی کی تاریخ. اتنی قربانیاں دینے کے بعد پھر 15 اگست 1947 کی صبح کو طلوع ہونے والا سورج ہندوستانیوں کو آزادی کی سوغات لے کر طلوع ہوتا ہے. یہ ملک آزاد ہے، اسی لیے 15 اگست کو یوم آزادی کہا جاتا ہے. لیکن ابھی نظام حکومت وہی ہے، بدلا نہیں، آئین وہی ہے. اس لیے 1949 میں ایک دستور ساز کمیٹی بنائی گئی. اس کمیٹی کی شرط یہ تھی کہ سلیکٹڈ یا الیکٹڈ ممبران ہی اس میں شریک ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر قانون کا عظیم ماہر، جس ملک کا ایک ہیرو ہے، جس کے لیے سب کی نگاہیں اٹھی کہ اس دستور ساز کمیٹی کی قیادت ڈاکٹر امبیڈکر. لیکن صورتحال یہ تھی کہ ڈاکٹر امبیڈکر نہ سلیکٹڈ ممبر تھے اور نہ الیکٹڈ ممبر، پارلیمنٹ کے کسی صدن کے ممبر نہیں، اور یہ شرط تھی کہ دستور ساز کمیٹی میں بھی ممبران ہی بیٹھے. وہ ہمارا ہی جیالہ تھا جو آج وہ سرزمین بنگلہ دیش میں ممبر پارلیمنٹ ہے. اس نے استعفیٰ دیا اور اس عزم کے ساتھ استعفیٰ دیا کہ دستور ساز کمیٹی میں ڈاکٹر امبیڈکر کا ہونا ضروری. پھر استعفیٰ دینے کے بعد
उसी सीट से डॉक्टर अंबेडकर ने चुनाव लड़ा और लड़कर मेंबर पार्लियामेंट हुए और उस दस्तूर साज कमेटी में बैठने की मजाज का। आज के तंग नजर मौर्रिखीन, तंग नजर आज के सियासतदान सब कुछ बयान करते हैं, लेकिन इस हकीकत को बयान नहीं करते। चुनांचे दस्तूर साज कमेटी ने अपना काम शुरू किया और काफी अरसा लगा ये कमेटी दस्तूर बन करके तैयार हुआ। मौलाना हसरत मोहानी भी इस दस्तूर साज कमेटी में थे। दस्तखत हो रही है, लेकिन 1949 में, मैंने गलत कहा, 1949 से पहले दस्तूर साज कमेटी बनी थी। 2 साल 11 महीने 18 दिन इस कमेटी में लगे थे, इस दस्तूर साजी में लगे थे। तो सही कर नहीं, जिस दिन दस्तखत हो रही है सबकी, मौलाना हसरत मोहानी ने उस पर अपना रिमार्क लिखा है। तन्हा फर्द वाहिद है जिसने अपना रिमार्क लिखा है एतराज में कि ये दस्तूर जुज़वी तौर पर अंग्रेजी हुई के दस्तूर से तालमेल खाता है, मुकम्मल हमारा दस्तूर नहीं। उन दफात के पेश नजर जो दफात ये इस जियाले ही की और 26 जनवरी 1950 का वो दिन है जिसमें इस दस्तूर को नाफिज किया। ये मुल्क रिपब्लिक बना और ये मुल्क जमहूरी मुल्क बना। सेकुलर आइन के तहत इस मुल्क को चलाने का आगाज हुआ। इसीलिए 26 जनवरी को जमहूरिया, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस कहा जाता है। तो अजीजों, बड़ी कुर्बानियों के बाद ये बात, बड़ी कुर्बानियों के बाद ये सूरत हाल है। इसलिए अपनी तारीख को याद रखो। तारीख को भुला दोगे तो फिर इस मुल्क में कोई तुमको याद करने वाला नहीं। हालात अच्छे नहीं है। इस वक्त मुल्क में बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल चल रही है। पूरे मुल्क में CAA, NPR और NRC की मुखालफत में एहतजाज की सदाएं बुलंद हो रही हैं। और मैं देख रहा हूं कि इस वक्त मुल्क में वही इत्तेहाद कायम है जो 1947 से पहले इस मुल्क को आजाद कराने के लिए जिस तरह से लोग मुत्तहिद हुए थे, एक आवाज होकर के मैदान में निकले थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई तफरीक नहीं। आज सब लोग इकट्ठा हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि इन नाहंजाओं से बेहतर थे अंग्रेज हुक्मरान कि वो इस एहतजाज की अहमियत और कीमत को समझते थे। वो अपने फैसलों को वापस ले लिया करते थे। लेकिन ये दंदनाते हुए खुले बैठे हैं और कहते हैं, डंकी की चोट पर हम कहते हैं कि इस बिल को वापस नहीं लिया जाए। ये सूरत हाल है। इसलिए बहुत ही रोक कर कदम रखने की जरूरत है। इंतहाई बेदार मगजी के साथ जीने की जरूरत है। बस यही चंद बातें मुझे कहनी थी। अल्लाह ताला हमें हर एक सोचने और समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना